دیکھو پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس چیز پر کھاتے تھے؟ کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس چیز پر کھاتے تھے؟ کھانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کھانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دیکھو اسلامی تہذیب یہ ہے، کھانے کی اسلامی تہذیب یہ ہے کہ زمین پر صاف ستھرا دسترخوان بچھایا جائے، زمین پر صاف ستھرا دسترخوان بچھایا جائے اور اس پر کھانا رکھا جائے اور نیچے بیٹھ کر لوگ کھائیں اور لوگ ایک ساتھ ایک برتن میں کھائیں، علیحدہ علیحدہ کھانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ کھانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو یہ اسلامی طریقہ یہ ہے، کھانے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ زمین پر صاف ستھرا دسترخوان بچھایا جائے اور اس پر کھانا رکھا جائے اور لوگ نیچے بیٹھ کر کھائیں اور ایک ساتھ ایک بڑے برتن میں لوگ ایک ساتھ مل کر کھائیں، علیحدہ علیحدہ الگ الگ کھانا یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اور دسترخوان بچھانے کا فائدہ کیا ہے؟ دسترخوان بچھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کھانا اگر گر جائے تو وہ ضائع نہ ہو، اور اگر دسترخوان نہیں ہوگا تو لامحالہ کھانا گرے گا اور کھانا گرے گا تو کھانا ضائع ہوگا، اور صاف ستھرے دسترخوان پر اگر کھانا گرے گا تو آسانی سے لوگ اس کو اٹھا کر کھا لیں گے، یہ مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھو کہ دسترخوان پر کھانا کھانا، دسترخوان پر کھانا کھانا یہ سلیقہ مندی کی علامت ہے۔ کھانا ہاتھ میں لے کر کھانا، کھانا ہاتھ میں لے کر کھانا یا زمین پر رکھ کر کھانا، زمین پر رکھ کر کھانا یعنی بغیر دسترخوان کے کھانا، یہ بد تہذیبی کی علامت ہے، بد تہذیبی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح الگ الگ برتنوں میں کھانا، الگ الگ برتنوں میں کھانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ الگ الگ برتنوں میں کھانا یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ ایک ساتھ بڑے تھال میں کھانے کا تھا۔ دیکھو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو گیا کہ آج مسلمان اپنی تہذیب بھول گئے، آج مسلمان اپنی تہذیب بھول گئے، وہ کھڑے کھڑے کھائیں گے، اور خاص طور پر یہ جو بوفے ہے، بوفے سسٹم، کھڑے کھڑے پلیٹوں میں لیں گے اور کھڑے کھڑے کھائیں گے، یہ سب اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح لوگ افراط و تفریط میں ایسے شکار ہو گئے کہ اب لوگ میز کرسی پر کھانے لگے، میز کرسی پر کھانے لگے تاکہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے۔ دیکھو یہاں رک کر اچھی طرح میری بات سمجھو۔ پہلے زمانے میں شاہی طور پر کھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑا تھال ہوتا تھا، ایک بڑا تھال، اور اس بڑے تھال کے نیچے پاؤں لگے ہوتے تھے، بڑے تھال کے نیچے ایک پاؤں لگے ہوتے تھے، اور اس بڑے تھال میں کھانا پورا ڈال دیا جاتا اور لوگ 4 خادم پکڑ کر اس تھال کو لے کے آتے، اسی تھال میں چونکہ پاؤں لگے ہوتے تھے، اور وہ تھال یہاں سینے کے قریب تک آتا تھا، یعنی اتنا اونچا پاؤں ہوتا تھا اس کا کہ وہ تھال جب وہ کھانے بیٹھتے تو وہ سینے کے قریب وہ پلیٹ آتی تھی،
وہ سینے کے قریب قریب تک وہ پلیٹ آتی تھی اور لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے، اور اس میں جھکنا نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جتنا آدمی جھکے گا اتنا اس کا پیٹ دبے گا، اور اتنا پیٹ دبے گا تو کم کھایا جائے گا۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا اس زمانے میں۔ یہ طریقہ ایسے شاہی طور پر کھانے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ بڑا تھال ہوتا، اور اس تھال کے نیچے بڑے بڑے اس کے پاؤں لگے ہوتے، اور 4 خادم پکڑ کر اس کو لے کر آتے، بیچ میں رکھتے، اور اس طرح شاہی طور پر کھانا کھانے کا رواج تھا۔ دیکھو حدیث کے اندر لفظ آیا ہے خوان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پر نہیں کھایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پر نہیں کھایا۔ تو یہ خوان کیا چیز ہے؟ اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے میز ٹیبل، میز کرسی۔ عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے میز کرسی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پر نہیں کھایا۔ اور دیکھو یہ میز کرسی کا ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ جو خوان کا ترجمہ میز کرسی کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے خوان کی یہ تشریح کی ہے جو میں نے بتلائی۔ جو تشریح میں نے کی ہے کہ پہلے زمانے میں یہ شکل ہوتی تھی کہ تانبے کا بڑا تھال ہوتا تھا، تانبے کا بڑا تھال ہوتا تھا، اور اس کے نیچے بڑے بڑے پاؤں لگے ہوتے تھے، اور وہ تھال اس پہ چپکا ہوا ہوتا تھا، اور ایک ہاتھ کے برابر وہ پاؤں ہوتے تھے، ایک ہاتھ کے برابر وہ پاؤں ہوتے تھے۔ اور وہ چوکی خوشعیش لوگوں کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے وہ خدام پکڑ کے وہ چوکی کو لا کر رکھتے، اور اس پہ لوگ اس طرح کھاتے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگ غیروں کی تہذیب سے متاثر ہوئے، یعنی اب مسلمان لوگ غیروں کی تہذیب سے متاثر ہوئے اور ان کے جیسے کپڑے پہننے لگے، یعنی ٹائٹ کپڑے پہننے لگے، تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ اب نیچے بیٹھنا مشکل ہوا۔ اور خاص طور پر یہ جو جینس پینٹ ہوتا ہے اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ بیچاروں کو دیکھ کے شرم آتی ہے، خیال ہوتا ہے کہ یہ کیسے بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھ ہی نہیں سکیں گے، اتنا ٹائٹ ہوگا کہ بیچارے نیچے بیٹھنے سے معذور ہیں۔ تو یہ جو خان ہوتا تھا پہلے، یہ جو بڑا خان ہوتا تھا، تو اب اس میں تھوڑا سا رد و بدل کیا گیا۔ تو یہ جو غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو کے پہلے عرب لوگ نیچے بیٹھتے تھے، بیٹھک نیچے ہوتی تھی، اور وہ خوان وہ اونچا لا کر رکھتے تھے جو سینے کے برابر ہوتا تھا، اور نیچے بیٹھ کر بغیر جھکے کھانا کھاتے تھے۔ لیکن جب یہ کپڑے ٹائٹ ہوئے تو اب وہ لوگ بیچارے نیچے بیٹھنے سے معذور ہوئے، تو اب وہ بیٹھک نیچے کی جا کر کرسی پر ہوئی۔ نیچے بیٹھنا دشوار ہوا تو اب کرسی پر بیٹھے۔ اچھا جب کرسی پر بیٹھے تو اب لا محالہ وہ خوان چھوٹا پڑا، تو لہذا وہ خوان کو تھوڑا اور اونچا کیا گیا، وہ ٹیبل کی شکل بنی۔ لہذا یہ میز کرسی پر کھانے کا رواج چل پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس نے فرمایا کہ حضور نے کبھی خوان پر نہیں کھایا۔ دیکھو یہ مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز کرسی پر کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بالقصد و ارادہ نہیں کھایا، یا وہاں عرف نہیں تھا؟ حضور نے بالقصد و ارادہ نہیں کھایا، یا وہاں عرف نہیں تھا؟ دیکھو الکوکب میں لکھا ہے کہ اگر واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالقصد نہیں کھایا، حضور نے اگر جان بوجھ کر نہیں کھایا، تو پھر اب میز کرسی پر کھانا مکروہ ہوگا۔ اگر حضور نے بالقصد و ارادہ کھانا نہیں کھایا، یعنی میز کرسی پر، تو اب میز کرسی پر کھانا یہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر اتفاقاً تھا
اور اگر اتفاقاً تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتفاقاً نہیں کھایا، میز کرسی کا وہاں عرف نہیں تھا، رواج نہیں تھا، اس لیے حضور نے نہیں کھایا، تو بھی میز کرسی پر کھانے کو اچھا قرار نہیں دیا جائے گا، پسندیدہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ متکبرین کی وجہ ہے، میز کرسی پر کھانا یہ متکبرین سے مشابہت ہے، اور جہاں غیروں سے مشابہت ہوگی وہاں کراہت آئے گی، جہاں غیروں سے مشابہت ہوگی وہاں کراہت آئے گی۔ پھر یہاں رک کر یہ مسئلہ سمجھو، دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اعذار کی بنیاد پر ممانعت ختم ہو جاتی ہے، ممانعت ہے لیکن اعذار کی بنیاد پر ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی معذور ہے، گھٹنے میں درد ہے، یا کوئی ایسا ہے جو نیچے نہیں بیٹھ سکتا، تب یہ عذر ہے، عذر کی بنیاد پر اب کراہت بھی ایسوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اور پھر عرف اگر بدل جائے، جیسے ہمارے پاس کی شادیوں میں، دعوتوں میں عام طور پر میز کرسی ہی کا رواج ہے، بلکہ میز کرسی ہی ہے، نیچے کا رواج بہت کم ہے، بلکہ نہ کے درجے میں ہے، تو پھر اب یہ میز کرسی کا کھانا یہ کراہت میں بھی داخل نہیں ہوگا، جائز ہوگا لیکن بہتر نہیں ہوگا، کراہت بھی نہیں ہوگی، جائز ہوگا لیکن بہتر بھی نہیں ہوگا۔ اور دیکھو یہاں رک کر یہ مسئلہ ذہن میں رکھو کہ یہ جو چوکی کا کھانا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوکی کا کھانا سنت ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ جو چوکی کے کھانے کو سنت سمجھا جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ دیکھو میں نے تشریح کی ہے خوان کی۔ خوان اس زمانے میں ایسا جو سطح زمین سے ایک بالش اوپر کھانا ہوتا، اور لوگ بغیر جھکے ہوئے کھاتے تھے۔ یہ جو چوکی سسٹم ہے اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے، یہ جو چوکی میں بیٹھک نیچے ہوتی ہے اور چوکی اتنی اونچی ہوتی ہے کہ آپ وہ سینے کے قریب ہوگی اور بغیر جھکے کھائیں گے، تو اس لیے اس پر یہ کہنا کہ یہ سنت کا کھانا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء اور خواص کی شادیوں میں چوکی سسٹم ہے، اور یہ دھڑلے سے کہا جاتا ہے کہ سنت کے مطابق کھانا ہوا، یہ غلط فہمی ہے، یہ سنت کے مطابق کھانا نہیں ہے، یہ خوان ہے۔ اور اس خوان میں اور میز کرسی کے کھانے میں بس تھوڑا سا فرق ہے۔ میز کرسی کا کھانا یہ بالکل خلاف سنت کہیں گے، اور یہ دسترخوان کے کھانے پر یعنی خوان پہ چوکی کے کھانے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھک نیچے کی، تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ جو اصل مقصد ہے خوان کا وہ مقصد چوکی پہ بھی فٹ نہیں ہو رہا۔ اس لیے یہ جو ذہنوں میں عام طور پر ہے کہ خوان یعنی یہ چوکی کا کھانا سنت کے موافق ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہاں اگر چوکی اتنی ہو جو ایک بالش اونچی ہو، یعنی اتنی چھوٹی ہو کہ دسترخوان سطح زمین سے تھوڑا سا اونچا ہو، اور دیکھو اس کو سمجھنے کے واسطے میں تمہیں کہوں، یہ جو اسٹیج ڈالتے ہیں، عام طور پر اسٹیج ڈالتے ہیں، اسٹیج کے اوپر جو چوکی آتی ہے، تم نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیج کا جو راڈ ڈالتے ہیں، راڈ، اور اس کے اوپر تختہ ڈالتے ہیں، وہ جو تختہ ہے اگر وہ تختے کو بچھایا جائے اور اس کے اوپر دسترخوان لگایا جائے تو پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اس کو، کیونکہ اس میں بھی جھکنا پڑتا ہے۔ بقیہ اس سے ہٹ کر یہ جو تصور ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھانا اور یہ چوکی کے کھانے کو سنت سمجھا جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میز کرسی کے کھانے پر اور یہ چوکی کے کھانے پر بس تھوڑا سا فرق ہے۔ میز کرسی کا کھانا مکمل غیر اسلامی ہے، اور چوکی کے کھانے میں کسی نہ کسی حد تک اسلامی تشبہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھایا جا رہا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ بقیہ خوان کا جہاں تک حکم ہے وہ میز کرسی پر بھی خوان کا اطلاق ہوگا اور وہ چوکی پر بھی خوان کا اطلاق ہوگا۔ پھر دوسری بات،
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکر رجہ پر نہیں کھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکر رجہ پر نہیں کھایا. دیکھو یہ سکر رجہ کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے. یہ جو سکر رجہ ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے. کس زبان کا لفظ ہے نہیں معلوم. عربی نہیں ہے پھر کس زبان کا لفظ ہے نہیں معلوم. اور اس کو کہیں گے چھوٹی تشتریاں. سکر رجہ چھوٹی چھوٹی تشتریاں. دیکھو یہ جو چھوٹی تشتریاں ہیں اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں. یہ جو سکر رجہ کی چھوٹی تشتریاں علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو پلیٹیں ہیں جو عام طور پر ہم الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہیں, یہ جو ہم لوگ الگ الگ پلیٹوں میں ہمارے عرف میں جو کھانے کا تصور ہے, ایک مطلب یہ بیان کیا گیا. اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ سکر رجہ یہ چھوٹی چھوٹی تشتریاں یعنی جو اچار چٹنی سالن وغیرہ کے لیے چھوٹے چھوٹے کٹوریاں استعمال ہوتی ہیں, اس کو سمجھنے کے واسطے یہ جو اڈپی ہوٹلز ہیں اڈلی ڈوسے کی, اس میں تم نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹی کٹوری میں چٹنی دے گا, ایک چھوٹی کٹوری میں آلو کا سالن دے گا, ایک چھوٹی کٹوری میں سانبر دے گا. تو بعض حضرات نے یہ چھوٹی کٹوریاں مراد لی ہیں سکر رجہ سے. تو دو مطلب ہوئے سکر رجہ کے. ایک مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی پلیٹیں یعنی یہ عرفی اعتبار سے ہم جو پلیٹیں استعمال کرتے ہیں الگ الگ کھانا, یا چھوٹی چھوٹی کٹوریاں. تو اگر چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہیں الگ الگ سالنوں کے واسطے تب تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کراہت نہیں. اور اگر یہ کیونکہ اس کے واسطے تو ضروری ہے, جب ایک سے چار چیزیں ہوں گی تو لامحالہ چھوٹے چھوٹے کٹوریوں میں نکالنی پڑیں گی. اور اگر یہ مطلب بیان کیا جو بڑی پلیٹیں ہیں جو عام طور پر ہمارا عرف ہے, تو ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا. اور اسی لیے میں نے بیان کیا کہ یہ غیر اسلامی تہذیب ہے. یعنی جو الگ الگ پلیٹوں میں کھانا یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز ہے یا ناپسندیدہ ہے یا مکروہ ہے, تہذیب کی بات ہے. چونکہ عرف کے اعتبار سے مسائل بدلتے ہیں. عربوں میں وہ مزاج ہے, اس لیے آج بھی عربوں کی جتنی ڈشز ہیں تم مندی کھانے جاؤ تو وہ تھالے میں لا کر دے گا. عربوں میں آج بھی یہی تصور ہے, بڑے پلیٹ میں بڑے تھال میں ایک سے چار لوگ کھائیں گے. اور تہذیب یہی ہے, اور یہی تہذیب بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سے زائد لوگ ہوں گے تو کون کتنا کھایا پتہ نہیں چلے گا, کون کتنا کھایا پتہ نہیں چلے گا. اور سب مل کر کھائیں گے تو سب کا خیال رکھ کے کھائیں گے. الگ الگ پلیٹیں ہوں گی تو ہر آدمی اپنا اپنا ڈالے گا اور اپنا اپنا سوچے گا. اس لیے تہذیب یہ ہے کہ ایک ہی تھال میں کھایا جائے. دیکھو مدارس دعوت و تبلیغ میں آج بھی اس پر عمل ہے, تھالوں ہی میں کھانے کا سلسلہ ہے. اور ہمارے مدارس میں بھی یہی سلسلہ تھا, ہمارے مدارس میں بھی یہی کھانے کا سلسلہ تھا, بڑے ایک تھال میں کئی طلبہ. لیکن پھر بعض مدرسوں میں انتظامی مصلحت کے پیش نظر یہ سلسلے کو الگ کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دوستیاں ہونے لگی. اب وہ ایک تھالے میں کھانے کے نتیجے میں وہ ہم نوالا بن گیا, ہم مشرب بن گیا, ہم تپائی بن گیا, ہم جماعت بن گیا, اور پھر آگے جا کے بعد میں اللہ نہ کرے ہم بستر بننے لگا. تو یہ مصلحت کے پیش نظر مدارس کے اندر الگ الگ کیا گیا کہ دور کی دوستی مناسب ہے. اس لیے مدرسوں میں یہ جو سلسلہ ہے الگ الگ پلیٹوں میں کھانے کا, وہ ایک انتظامی مصلحت کی وجہ سے. ورنہ پہلے مدرسوں میں ایک ہی تھال میں ایک سے زائد طلبہ کھاتے تھے, اور یہی سنت بھی ہے. اور آج بھی بعض مدارس کے اندر یہی اسی پر عمل ہے. جیسے وہاں عقل کنواں وغیرہ میں اور بھی دیگر مدارس میں اسی پر عمل ہے, ایک ہی تھالے میں لوگ کھاتے ہیں. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک ہی تھالے میں سب کھانے چاہیے, اور خاص طور پر گھروں میں تو کھانا چاہیے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی یہ سلسلہ ختم ہو گیا. بھئی ہمارے اپنے گھروں میں الگ الگ پلیٹوں میں کھانے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ بھئی مرد حضرات ہیں, ایک باپ ہے, 2 بیٹے ہیں, مرد حضرات ایک تھال میں کھائیں, عورتیں اور بچیاں اور ماں ایک تھال میں کھائیں, یا ایک ہی تھال میں سب مل کر کھائیں؟
لیکن یہ اسلامی تہذیب بالکل ختم ہو گئی، اور عرف کے بدلنے سے چونکہ مسئلہ بدلتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات فرمائی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتلی چپاتی نہیں بنائی گئی، ولا خبز لہ مرقق، ولا خبز لہ مرقق۔ دیکھو اصل اس روایت کا مطلب پس منظر یہ ہے کہ حضرت انس کا ایک نان باز تھا، حضرت انس کا ایک نان باز تھا، یعنی خباز، روٹی بنانے والا۔ تو حضرت انس نے اس کو فرمایا، یہ روایت اس کو سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی پتلی چپاتی نہیں بنائی گئی۔ تو اب اس کے بعد سائل کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ کیسے کھایا کرتے تھے، وہ کس چیز پر کھایا کرتے تھے؟ تو فرمایا علی ہذہ السفر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دسترخوان پر کھایا کرتے تھے۔ دیکھو یہ سفر کا لفظ آیا ہے، یہ سفر سفرتن کی جمع ہے، سفر یہ سفرتن کی جمع ہے، یا تو مطلقاً دسترخوان مراد ہو سکتا ہے یا وہ چیز جس پر کھانا ڈال کر کھاتے ہیں۔ دیکھو عربوں میں مزاج یہ تھا کہ جیسا تھالا تھا اس کے ساتھ ساتھ چمڑے کا دسترخوان ہوتا اور اسی دسترخوان پر کھانا ڈال دیا جاتا تھا، چمڑے کا دسترخوان ہوتا تھا، اسی دسترخوان پر کھانا ڈال کر کھاتے تھے۔ عربوں میں آج بھی اس پر عمل ہے، آج کل اب چمڑے کے بجائے پلاسٹک کے دسترخوان آ گئے، پلاسٹک کے دسترخوان آ گئے تو سفروں میں ہوٹلز میں آپ جائیں گے تو وہاں سفرہ لا کر بچھائیں گے، وہ پلاسٹک کا دسترخوان بچھائیں گے اور اسی پہ کھانا لا کر ڈالیں گے، اور جتنا کھانا ہے کھائیں گے، پھر اسی پرنی کو اٹھا کر لپیٹ کے پھینک دیں گے۔ سعودیہ میں یا امارات میں جب آپ سفر کریں گے، دور دراز کا سفر ہوگا اور آپ کو کسی ہوٹل میں کھانے کا موقع ہوگا، اب تو خیر فیشن ہو گیا، پلیٹیں آ گئیں اور تھال آ گئے، ورنہ بعض ہوٹلوں میں آج بھی یہی تصور ہے، سفرہ بچھائیں گے اور اسی سفرے پہ کھائیں گے اور کھا کر جتنا استعمال کرنا وہ کریں گے، بقیہ پھینک دیں گے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی نہ خوان پر کھایا، نہ چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں کھایا، اور نہ حضور کے لیے پتلی چپاتی بنائی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے پوچھا، یہ یونس ہیں، یونس کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ پھر لوگ کس چیز پر کھایا کرتے؟ تو فرمایا کہ علی ہذہ السفر، ان دسترخوانوں پر لوگ کھایا کرتے تھے۔ دیکھو پھر اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد ابن بشار کہتے ہیں کہ یہ جو یونس ہیں اس سند کے اندر، یہ جو یونس آئے ہیں عن یونس عن قتادہ، تو یہ یونس سے مراد یونس اسکاف ہیں، یہ یونس اسکاف ہیں، اور ان سے عبد الوارث نے روایت نقل کی، اور عبد الوارث نے سعید ابن ابی عروبہ اور قتادہ اور انس کے واسطے سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ یہ اصل میں انہوں نے یونس چونکہ کئی ہیں تو اس یونس کا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف کرایا ہے۔